آج ہمارے مردان کا جلسہ ہے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ہی ہے کہ جمہوریت اور حقوق کی بالادستی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو حقوق کی طریقے سے ہم لوگ دنیا میں ڈیولپ کر سکیں اور اس کا بہترین راستہ آپ کے جلوس ہوتے ہیں, آپ کا احتجاج ہوتا ہے, آپ اپنے ریزسٹ کو جو آپ کی موجودہ حکومت ہوتی ہے یا پھر جو آپ کے عدالت کے اطاعت ان کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی پاکستان کا سب سے بڑا جماعت ہے. آپ لوگ صرف خیبر پختونخوا میں جلسے کرتے ہو لیکن باہر صوبے میں دوسرے صوبے میں نہیں کرتے ہو, کیوں؟ وجہ آپ کی قیادت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا ہمارے جو نا کراچی میں بھی جلسہ رکھا گیا, پورے کراچی کو سیل کر دیا گیا تھا اور قائد اعظم مزار کا جو پورا احاطہ تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا, اس میں پانی پھینک دیا گئے تھے, خارتار پھینک دیے گئے تھے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے شیشے کی جو کانچ ہوتے ہیں وہ تک پھینکے گئے تھے تاکہ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہو. اور بلوچستان میں بھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے بلوچستان میں ہی رکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. باقاعدہ بچوں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور شیل ہوئے تھے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے پشین میں وہ جلسہ کیا جس پہ وزیر اعلیٰ بھی آیا تھا. جلسے کرنے کا مقصد دیکھو, دنیا میں ہمیشہ کوئی چیز دکھتی ہے تو وہ پراپر رہتی ہے, مینٹین رہتی ہے. ہمارے حقوقی حق ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, عوام اس میں آئیں اور نکلیں. عمران خان کے بیٹوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان آئیں گے لیکن ابھی تک نہیں آئے, کیوں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکلی ان کے کیا مسئلے ہیں یا پھر ان کے جو ہمارے ملک کے جو قانون ہے, قوانین ہیں, ان میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. ابھی تک ان کو اس چیز پہ کلیئر نہیں کہا گیا. آپ کو پتا ہے ان کو ابھی تک ویزے اور پاسپورٹ باقاعدہ مہیا نہیں کیے گئے. تو یہ ہماری ملک کی اور ہماری جو جمہوری حق ہے اس کی غفلت ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ واقعی میں 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, 28ویں ترمیم میں انسانی کوئی حقوق ہی نہیں رہے گا. پی ٹی آئی کارکنان اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت سے تحفظات ہیں, کافی تحفظات ہیں, کیا سمجھتے ہو, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ واقعی دیکھو, اگر ہمارے قائدین, ہمارے پوزیشن ہولڈر, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز, ہمارے اسمبلی ہولڈر, سینیٹرز اگر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر کارکن کا حق ہے تو میرے خیال میں ان کو کارکن کا حق سن لینا چاہیے. پارٹی میں جو نا آپ کو کہتے ہیں نا کہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے, تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہو چاہیے. اگر ہمارا کارکن ہم سے تحفظ رکھتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے, ہمیں اس کو سیٹیفائی کرنا چاہیے اور یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہی آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ خود وکیل ہے, پی ٹی آئی والے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ہائبرڈ نظام میں یہ ممکن ہے؟ میں وکیل نہیں ہوں. اچھا, آپ وکیل نہیں ہو؟ میں وکیل نہیں ہوں, میں ایکس سی ایم پارلیمان تھی جس کی وجہ سے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا سیاسی طریقے سے. اور آدھے سے پاکستان کی جتنے ہماری جو 3000 کی 300 دن ہم پر گزرے ہیں مشکل وقت کے, میرے خیال میں اس میں وکیل بن گئی ہوں. اور 1000 دن جو ہمارے قائد مرشد کی جو جیل میں گزرے, میرے خیال میں اب ہم منصب جج پہ بھی جا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سزا اور جزا کس طرح ہونی چاہیے, ہم وہ چیزیں سیکھ چکے ہیں, لیکن ہم اپنے جمہوری حق کو لے کے رکھیں گے. یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے تو میری اپنے کارکن سے یہ ریکویسٹ ہوگی, کبھی بھی جلسوں اور جلوس کا بائیکاٹ نہ کرو, کرتے رہو جب تک کر سکتے. ہماری بہت بڑی جنگ ہے, خان صاحب نے ہماری پوری نسلوں کی جنگ لڑی ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, تو ہماری اس جوانی میں ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی ہوگی. 27ویں ترمیم کے بعد ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے نیچے عدلیہ کام کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کا آئین نہیں رہا ہے. آئین 18ویں ترمیم کا تھا جس میں ترمیم تھوڑی بہت کرنی تھی تاکہ صوبے اور عدلیہ بااختیار رہے. 26ویں ترمیم آپ نے بھی پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی, اس میں یہ بعد میں واپس وہی جو ایک ڈکٹیٹرشپ بیٹھا ہوا ہے وہی فیصلے کرے گا. یعنی ابھی تک یہ چیز واضح نہیں کہی کہ عدلیہ کے انڈر کیا چیز آتی ہے. آئے دن نئے اپلیمنٹ ہوتا ہے, نئے شک دیے جاتے ہیں, نئے شک کے تحت پوری ایک سزائیں بھی ہو جاتی, قانون بھی ہو جاتا ہے. عارف الوی جب صدر تھا تو اس کے پاس اختیار تھا کہ عمران خان کی سزا کو معاف کر دے, لیکن آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا, میں کئی مرتبہ جواب دے چکا. دیکھو, عارف الوی صاحب جو نا اس پورے ملک کا صدر تھے, وہ پوری ریاست کے صدر تھے, وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں تھے. خان صاحب چاہے تو ابھی اس جیل کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں اور اتنا اختیار ہے اور اتنا اس کی جو ایک پبلسٹی ہے اس کے تحت وہ نکل کر آ سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے میرے ورکر کی جو کیسز ہے وہ ختم کرو, ان کو قید و بند سے نکالو, میرے جتنے بھی اسیرن ہیں پہلے ان کی رہائی پھر میری رہائی. تو اگر حکومت اس میں انٹرسٹڈ ہے تو پہلے ان کی رہائی پھر خان کی رہائی.